بہترین استاد، محقق اور لکھاری، جمہوریت کا علم بردار، عامروں کے راستے کی دیوار، حق گوئی کا استعارہ، صحافت کا چمکتا ستارہ، یہ سب القاب صحافت کے اس میر کارواں پر سجتے ہیں جسے ہم پروفیسر وارث میر کے نام سے جانتے ہیں۔ پاکستان کی 70 سالہ صحافتی تاریخ میں کم ہی دانشور، صحافی اور لکھاری ایسے گزرے ہیں جنہوں نے قلم و حرف کی حرمت کی خاطر جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے دور کے آمر مطلق کو للکارا ہو اور پھر اس کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا بھی دلیرانہ مقابلہ کیا ہو۔ بنیادی انسانی حقوق کے داعی اور آزادی اظہار کے پیامبر ہونے کے ناطے وارث میر تمام زندگی حق گوئی کی پرخطر راہ پر چلے اور پختہ عزم کے ساتھ آمریت کے خلاف نبرد آزما رہے۔ وہ قانون اور ضابطہ جو زندگی کو پھیلنے اور آگے بڑھنے سے روکتا ہے، ہاں وہ ماضی میں ضابطہ بنے یا آج ضابطہ بنے، اسے زندگی کو بے حرکت اور غیر متغیر، غیر تغیر پذیر بناتا ہے اور انسان کو تسخیر فطرت پر آمادہ نہیں کرتا۔ اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسا قانون شریعت یعنی اسلامی قانون نہیں کہتا۔ یوں تو صحافت کی دنیا نامور لکھاریوں، آزادی اظہار کے علم برداروں اور ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والوں سے بھری پڑی ہے، لیکن پروفیسر وارث میر ان بہادر قلمکاروں میں سے ایک ہیں جن کی آواز نے لوگوں کے ذہنوں میں شعور کی شمع روشن کی اور لوگوں کو اپنے حقوق کی خاطر لڑنا اور آمریت کے سامنے کھڑا ہونا سکھایا۔ حق کے زمانے میں جس طرح سے مارشل لاء کی خدمت میں اسلام کی نئی تشریح اور تعبیر کی جا رہی تھی، اس سے متنفر ہو کر اس زمانے کا دانشور سیکولرزم میں، کمیونزم میں، سوشلزم میں پناہ لے رہا تھا۔ اس کے برعکس پروفیسر وارث میر کا زرعی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے پے در پے اخبارات میں اپنے کالموں کے ذریعے اسلام کی سچی روح کو لوگوں کے سامنے رکھا اور اسلام کی حقیقی روح کی روشنی میں ضیاء الحق کے دور حکومت کو غیر اسلامی ثابت کیا۔ بال کا دعویٰ ہے کہ جو مذہب جدید عہد کے سائنسی مذاق طبع کی کوکھ سے جنم لینے والے مسائل کی تشفی نہیں کر سکتا اور وحدت انسانیت کے تصور کی پرورش نہیں کر سکتا، وہ مذہب بالآخر ختم ہو کر رہ جائے۔ ان کا یقین تھا کہ اسلام عصر حاضر کے تقاضوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ صرف زندہ رہ سکتا ہے بلکہ مستقبل کا انسان اس مذہب کی آفاقی تعلیمات میں ایک ایسا جدید اور انقلابی معاشرتی نظام تلاش کر سکتا ہے جس کا مقصد ذات پاک، مرتبہ و درجہ، رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا دینا ہے۔ پروفیسر وارث میر نے 22 نومبر 1938 کو اقبال کے شہر سیالکوٹ کے ایک علمی ادبی گھرانے میں آنکھ کھولی۔ وارث میر کے والد میر عبدالعزیز اردو اور فارسی کے نامور شاعروں میں سے ایک تھے۔ اس بنا پر علم و ادب سے لگاؤ انہیں وراثت میں ملا، لہٰذا کتابوں اور استادوں سے ان کا تعلق اوائل عمری سے ہی پختہ رہا۔ اسکول کے زمانے میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ گورنمنٹ ہائی اسکول سیالکوٹ میں میرے ایک استاد تھے جو مجھے فارسی پڑھایا کرتے تھے، لیکن انہوں نے صحیح معنوں میں مجھ میں زبان کا شعور، اس کا ذوق اور اس کو سمجھنے، اس کو برتنے کی بصیرت پیدا کی۔ میں آج بھی جب استاد کو یاد کرتا ہوں، اس استاد کو، تو اب وہ فوت ہو چکے ہیں، تو مجھے وہ بعد میں آنے والے بڑے بڑے علماء اور فضلاء جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی تھیں، جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں تھیں، جب میں تقابل ان شخصیتوں کا اس معمولی سطح کے استاد سے جو مجھے ہائی اسکول میں پڑھایا کرتا تھا، تو اس کی کنٹریبیوشن مجھے بہت زیادہ لگتی ہے۔ انہیں میں عام طور پر ہم انہیں یاد کرتے ہیں سید یوسف حسین کے نام سے۔
ہائی اسکول پہنچے تو ان کے استاد سید یوسف حسین نے ان میں علم کے حصول کی للک اور حق گوئی کی ایسی روح پھونک دی جس کے بعد وارث میر ان روشن راہوں پر چل پڑے جہاں علم کے سچے موتی ان کے قدموں میں بکھرتے چلے گئے۔ وارث میر کی کتابوں سے رغبت کا یہ عالم تھا کہ نصابی کتب کے علاوہ ان کے پاس غیر نصابی کتابوں کا بھی انبار ہوتا۔ علم و ادب ان کے سب سے قریبی سنگی ساتھی تھے، لہٰذا گریجویشن سے پہلے ہی مرے کالج سیالکوٹ کے میگزین ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ 1962 میں پنجاب یونیورسٹی سے صحافت میں ایم اے کرنے کے بعد انہوں نے عملی صحافت میں قدم رکھا اور روزنامہ نوائے وقت سے وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی ملکی اور بین الاقوامی امور پر ان کی تحریریں عوام الناس میں مقبول ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی تحریروں کو جمہوریت کی آبیاری کے لیے استعمال کیا۔ دیکھیں، کسی بھی شخص کی پہچان عام حالات میں نہیں ہو سکتی۔ ایک بھیڑ میں سارے لوگ ایک جیسے لگتے ہیں۔ اصل کسی شخص کا امتحان اس وقت ہوتا ہے جب مشکل حالات ہوں اور اس ساری بھیڑ میں سے سب لوگ چلے جائیں، بھیڑ چھٹ جائے اور کوئی دلیر، کوئی بہادر، کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں، میں سچ پر کھڑا رہوں گا، اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے۔ وارث میر صاحب ایک ایسے ہی انسان تھے کہ ضیاء آمریت کی ظلمت کے دوران وہ ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے جمہوریت کے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کھل کر بات کی، اور اس کے لیے جو بھی ظلم و ستم انہیں سہنا پڑا وہ انہوں نے برداشت کیا۔ 1965 میں وارث میر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں لیکچرر مقرر ہوئے اور بعد میں اس شعبے کے چیئرمین بھی بنے۔ آپ قابل استاد اور کہنہ مشق صحافی ہونے کی بنا پر اپنے ادارے کے لیے بھی باعث فخر رہے۔ وارث میر بڑے بڑے دانشوروں اور مشاہیر کی سوچ رکھنے والے انسان تھے جو لوگوں کو مذہبی شدت پسندی، جامد عقیدہ پرستی اور ناانصافی کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ روشن خیالی، جدید سوچ اور کھرا پن رکھنے والے مجاہد صحافت کا قلم سچ اگلنے میں کسی مصلحت سے کام نہیں لیتا تھا۔ کلشنکوف کی بجائے قلم پر یقین رکھنے والے وارث میر لوگوں کو کسی آمر حکمراں کی بجائے صرف علم و آگہی اور سچائی کا اسیر دیکھنا چاہتے تھے۔ مذہبی شدت پسندی، پیشوائیت اور ملائیت کے خلاف ان کی آواز نے اسلام کا تشخص مسخ کرنے والوں کی در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ وہ اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں لے کر جانا چاہتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ عصر حاضر اور آئندہ کے مستقبل کے بھی لیے ایک مذہب ہے۔ وہ بڑے کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بڑے دوست متین درویش قسم کے آدمی، مطلب ان میں کوئی ایسا کر و فر نہیں تھا، کوئی ایسا مغربیت نہیں تھی ان میں، اور بڑے دیسی قسم کے آدمی تھے۔ درویش صفت طبیعت رکھنے والے وارث میر دراصل شاہ ولی اللہ، سر سید احمد خان، علامہ اقبال جیسے روشن خیال مفکرین کے نقش قدم پر چل رہے تھے جو اسلام کو 1400 سال پیچھے نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی نئی سوچ، جدیدیت اور فلسفہ اقبال کے احیاء کے لیے گزار دی۔ جس طرح اعتدال پسندی اور درمیانہ روی اختیار کی اور ایک غیر جانبدارانہ حیثیت اختیار کی، جس میں ان کی قلم سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کوئی خاص موٹیو یا کسی اناد یا کسی مفاد کی خاطر نہیں نکلتے تھے، پر حق کو حق اور برائی کو برا کہنے کے لیے وقف تھے۔ آپ نے اپنے مضامین میں اقبال کے تصور اجتہاد، ترقی پسندی اور روشن خیال سوچ کو موضوع بنایا اور اسلام کے فلسفہ اجتہاد کی تشریح میں عزم و یقین کی ایک نئی آواز کا اضافہ کیا۔ ان مضامین کی بدولت آپ کو ترقی پسند اور روشن خیال دانشوروں کی صف میں شامل کیا جانے لگا۔ دیکھیے، وہ ایک عظیم صحافی تھے۔ ان کی تحریریں اب تو خیر کتاب کی صورت میں بھی جو ان کے کالمز وغیرہ ہیں ملتے ہیں، ان میں جو مجھے سب سے زیادہ اسٹرینتھ نظر آئی کہ انہوں نے جو سوشل، پولیٹیکل، کلچرل ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ گورننس کے ایشوز بھی ہیں، اس زمانے میں اگرچہ لفظ گورننس استعمال نہیں ہوتا تھا، گورننس کے، حکومت کی پرفارمنس کے بارے میں ہیں۔ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں
ان میں سے بیشتر آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتی ہیں آج کے حالات میں, آج کے ماحول میں. مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے, سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے, قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں, صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے ہیں. البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے. 1977 میں جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت پر شب خون مار کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا تو وارث میر نے اس غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام کی مخالفت کرتے ہوئے جمہوریت کی بحالی میں بھرپور کردار ادا کرنے کا فیصلہ کیا. جنرل ضیاء الحق کا دور پاکستانی تاریخ کا تاریک ترین زمانہ سمجھا جاتا ہے, جب وقت کے عامر نے نہ صرف پاکستان کے متفقہ آئین کو پامال کر دیا بلکہ میڈیا پر بھی پابندیاں لگا دی. یہ وہ دور تھا جب اخبارات کو روزانہ آمرانہ حکومت کے افسران کے پاس پیش کیا جاتا جو صحافت کی ابجد سے بھی واقف نہ تھے. یہ افسران اخبارات میں شائع شدہ خبروں کو اپنی خواہشات اور مرضی سے سینسر کیا کرتے تھے. ضیاء نے ظلم یہ کیا کہ اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے اسلام کا نام غلط طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا. پروفیسر وارث میر اس مشکل ترین دور میں ایسے جرری قلمکار بن کر ابھرے جس نے ضیاء امریت کے ان اقدامات کے خلاف کھلی بغاوت کا اعلان کر دیا. وہ جمہوریت پسند اور عوام دوست دانشور تھے اور نظام حکومت اور امور سیاست پر فوج کی گرفت کے خلاف تھے. وہ آئین پاکستان کو بالادست اور عوام کو حکمران دیکھنا چاہتے تھے, لہٰذا مارشل لا حکومت پر ان کے الفاظ بم بن کر گرنے لگے. ان کی جو تنقید تھی, ان کے جو تجزیے تھے, ان کی جو انالیسس تھی, اس کی وجہ سے وقتاً فوقتاً جو ہے ایک سیاسی دباؤ کا وہ شکار رہے ہیں, جو ہم نے یونیورسٹی میں بھی دیکھا ہے, یونیورسٹی کے باہر بھی دیکھا ہے, اور وہ کئی دفعہ آ کے مجھ سے ذکر بھی کیا کرتے تھے کہ یہ مسئلہ یوں ہے, یہ معاملے یوں چل رہے ہیں. وارث میر کا یقین تھا کہ پاکستان کو درپیش تمام تر مسائل کی جڑ ملائیت اور آمریت ہے. چنانچہ وہ ایک پرخطر سفر پر روانہ ہوئے جس کے دوران انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے کوچا کوچا قریہ قریہ خطرے کی گھنٹیاں بجا کر قوم کو ملا ملٹری اتحاد کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا. اس وقت یہ نظر آیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا اس قدر ہی پروفیسر وارث میر کا حوصلہ بھی بڑھتا گیا, اور وہ ضیاء الحق کے دور بڑا پرآشوب دور تھا. کوڑے پڑتے تھے بازاروں میں اور میدانوں میں ٹکٹکی باندھ کے. عدالتیں مارشل لا کی 1 سال کی سزا تو سمری ملٹری کورٹ کے سامنے کچھ سمجھے ہی نہیں جاتی تھی. وارث میر کے کالم فکر و فلسفے سے لبریز ہوا کرتے تھے جو دور آمریت میں پابند سلاسل کیے گئے لوگوں کو حوصلہ دینے کا باعث بنتے تھے. ان کے آرٹیکلز اگر آپ دیکھیں اس میں جمہوریت پہ ایمفسس ہے, اور جمہوریت میں رول آف لا کا تذکرہ آپ کو جو ہے وہ بار بار نظر آتا ہے. اور یہ کہ جو حکومتیں ہیں یا جو پالیسیز ہوتی ہیں یا جمہوریت ہے, کس مقصد کے لیے جمہوریت ہے, اس میں عوامی بہتری, عوامی فلاح, عام آدمی کی بہتری کس طرح ہو سکتی ہے, یہ چیزیں ان کے ہاں فوکسڈ ہیں. اور یہ ایشو ایسے ہیں جو آج بھی ہمیں ریلیونٹ نظر آتے ہیں. تو ان کی تحریریں میں کہوں گا زندہ تحریریں ہیں جو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی اپنی ریلیونس قائم کیے ہوئے ہیں. وارث میر فوجی حکومت اور ضیاء الحق کے خلاف جس باغیانہ روش پر چل رہے تھے اس نے برسر اقتدار طبقے اور اس کے نمک خواروں کے چول چول ہلا دیے تھے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جامعہ پنجاب جہاں وارث میر درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے, ان کے خلاف ایک منظم سازش شروع کر دی گئی اور ان کو مختلف ہیلوں بہانوں سے تنگ کیا جانے لگا اور ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکیاں بھی دی جانے لگی. انہیں یونیورسٹی انتظامیہ کی طرف سے کئی بار شو کاز نوٹسز بھی جاری کیے گئے. دسمبر 1983 میں عامر کی طرف سے لائے گئے نام نہاد شریعت بل کی آڑ میں عورتوں کے حقوق غصب کرنے کی کوشش کی تو خواتین نے اپنے حقوق کی سلبی کے خلاف آواز اٹھائی. ضیاء جنتا اور جماعت اسلامی کے گٹھ جوڑ کے ذریعے عورت کو آدھا قرار دینے سے متعلق قانون لانے کی سازش کی گئی تو خواتین نے احتجاج کا راستہ اپنایا. ایسے میں وارث میر ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے.
لاہور کے مال روڈ پر اپنے حقوق کے دفاع میں اکٹھی ہونے والی عورتوں پر ہونے والا بہیمانہ تشدد وارث میر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور خود بھی اس کا نشانہ بنے۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے حقوق نسواں اور عورتوں کی معاشرتی حیثیت کے حوالے سے ایک نئی تحریک شروع کر دی۔ بڑا وہ ان کا کلیئر سٹانس تھا۔ حبیب جالب اور وارث میر یہ دو وہ واحد مرد تھے جو خواتین کے مظاہروں میں شریک ہوتے تھے، اور باقاعدہ ان کے ساتھ پولیس تشدد ہوا، اور انہوں نے کوشش کی کہ خواتین کو جو دبایا جا رہا ہے وہ نہ دبایا جا سکے، اور ان کو بھی وہ جائز حقوق ملے جو کہ آئین کے اندر درج ہے۔ 70s میں ایک دم سے ایک ریوائول آف ڈیموکریسی ہوا، اور عورتوں کے حقوق جو تھے ان پہ بہت سارا کام ہوا۔ بیگم نصرت بھٹو ابھر کے آئیں، اور عورتوں کو اس زمانے میں ہی بیگم صفدر عباسی ڈپٹی اسپیکر بنی، تو ایک ولولہ تھا اور ایک بڑا فری ماحول تھا جس میں عورت اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی نہیں تھی۔ اور ایک دم سے جب پانسا پلٹا اور ایک بڑی لبرل پروگریسو سوسائٹی کو ایک دم سے ایک ریلیجوسٹی کے تحت، فیک ریلیجوسٹی کے تحت عورت کو سپریس کرنے کی کوشش کی، تو ہم بہت حیران ہوئے کہ بجائے اس کے کہ عورت ارتقاء کی طرف جائے، عورت کو سبڈیو کرنے کے لیے ہر اینگل سے مذہب کو استعمال کیا گیا۔ تو اس دور میں وی ور ویری سرپرائز کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے والے کوئی رہ ہی نہیں گئے تھے، کیونکہ پابندی تھی ہر چیز پہ، اور ہر طرح سے اخبار میں، سوشل موبلائزیشن میں عورت کا کوئی رول کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو اس وقت ہم دیکھتے تھے ان لوگوں کو جو عورت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ وارث میر صاحب کھڑے ہمارے ساتھ تھے، جالب ہمارے ساتھ کھڑے تھے، نثار عثمانی صاحب کھڑے تھے، تو یہ سارے جو بگ نیمز تھے اس وقت ہمیں انہوں نے حوصلہ اور تقویت دی کہ بھئی یہ ہماری آواز ہیں۔ وارث میر نے عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کیا عورت آدھی ہے کے عنوان سے ایک فکر انگیز سلسلہ مضامین بھی لکھا جو بعد ازاں کتابی صورت میں شائع ہوا۔ اسلام کا مقصود انسان کی انسان پر خدائی اور فرد کی فرد پر حکومت کے تصورات کو پاس کرنا، اور انسان کی آزادی و حریت کو قائم اور محفوظ رکھنا۔ 1984 میں جب ضیاء الحق نے ریفرنڈم کا اعلان کیا تو وارث میر پہلے لکھاری تھے جنہوں نے اس ریفرنڈم کو غیر اسلامی اور غیر آئینی قرار دیا۔ انہی دنوں گورنر ہاؤس لاہور میں جنرل ضیاء الحق نے پروفیسر وارث میر کو ملاقات کے لیے بلایا۔ ضیاء الحق نے وارث میر کو چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وارث میر راضی نہ ہوئے۔ اس پر ضیاء الحق نے بڑے سخت لہجے میں کہا، برداشت نہیں کر سکتا کہ سرکار سے تنخواہ لینے والے سرکار پر تنقید کریں۔ وارث میر ان دنوں شعبہ ابلاغیات جامعہ پنجاب میں پروفیسر تھے، اور جامعہ کا حصہ ہونے کے باوجود ان کا قلم سرکار کی مخالفت میں چل رہا تھا، اور ضیاء الحق کی دھمکی کے بعد بھی وہ سچ لکھنے سے پیچھے نہ ہٹے۔ پھر یہ ہوا کہ جس اخبار میں لکھا کرتے تھے اس کے مدیر نے بھی کاروباری مفادات کے باعث ان پر سینسرشپ عائد کر دی، یہاں تک کہ ان کے کچھ مضامین کو چھاپنے سے ہی انکار کر دیا گیا۔ وہ اس بات سے شکی رہتے تھے کہ نوائب میں ان کی تحریریں جو ہیں کافی سینسر ہو جاتی تھی اور ایڈٹ ہو جاتی تھی۔ اس بنا پہ انہوں نے پھر نوائب کو خیر آباد کہہ کے جنگ میں کالم لکھنا شروع کر دیا۔ بالآخر وارث میر نے نوائے وقت چھوڑ کر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا موقف تھا کہ اگر ان کی تحریریں قطع و برید سے محفوظ رہنے دی گئیں تو وہ جنگ کے لیے لکھنا شروع کر دیں گے۔ چنانچہ ٹیسٹ کیس کے طور پر انہوں نے نوائے وقت کے بانی حمید نظامی کے حوالے سے جنگ کے بانی میر خلیل الرحمان کو ایک مضمون چھپنے کے لیے دیا جو ان کی برسی پر شائع کر دیا گیا۔ اس طرح وارث میر روزنامہ جنگ میں نوید فکر کے عنوان سے مستقل کالم لکھنے لگے۔ پروفیسر وارث میر نے صحافت پر پابندیوں کی داستان کے عنوان سے کئی قسطوں پر مشتمل ایک طویل سلسلہ مضامین لکھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ آمرانہ حکومت اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کس طرح پریس کی آزادی سلب کرتی ہے اور سرکاری دانشوروں کی پرورش کرتی ہے۔ انہوں نے صحافتی مسائل اور مشکلات پر بھی لکھا۔ دراصل اس وقت کا فوجی عامر طویل عرصے تک حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا تھا، اس لیے وارث میر جیسے گنے چنے حق پرستوں کی آواز دبانے کے لیے تمام تر ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے تھے۔ We started out with an open arm, with an open hand of love and affection for the people of Pakistan.
But then I find that at times the squeeze has to be applied. So now I'm trying to close the hand gradually. आइन में की गई 8वीं और 9वीं तरमीम को भी वारिस मीर ने तहरीरी तनकीद का निशाना बनाया। जिया दौर के शरीयत बिल की भी भरपूर मुखालिफत की। इस सिलसिले में हबीब जालिब लिखते हैं, वारिस मीर की जंग का सबसे कठिन दौर वो था जब उन्होंने शरीयत बिल को भी इस्लाम और पाकिस्तान के तकाज़ों के मुनाफी करार दे दिया। इस जंग के दौरान वारिस मीर ने दिन रात जाग कर गुजारे। रोशन ख्याल उलमा की महफिलों और लाइब्रेरियों में कई घंटे गुजारे। शरीयत बिल और शरीयत मोहम्मदी में फ़र्क को समझा और शरीयत बिल को खिलाफ शरीयत करार देने के लिए बारीक बीनी से काम लिया। प्रोफेसर वारिस मीर की जंग का ये असर हुआ कि बहुत से उलमा जो खामोश थे शरीयत बिल के खिलाफ बोल पड़े और ज़िया हुकूमत को जुर्रत न हुई कि वो शरीयत बिल को कौमी असम्बली में पेश करे। ज़िया के आमराना दौर में अखबारात को दबाने के अलावा दरबारी सहाफ़ियों को पालने का अमल भी शुरू किया गया, जो फौजी हुक्मरानों के हवारियों का किरदार अदा करने पर तैयार थे। उन्होंने ज़ियाउल हक को खुश करने के लिए वारिस मीर के खिलाफ महाज बना लिया। आमिर की कमी गाह में अपने ही हम असरों ने पोजीशनें संभाल ली और वारिस मीर के खिलाफ जहर अफशानी शुरू कर दी। बातिल के शिकंजे में है ये जान, इंसान के सहमे बैठे हैं, खूंखार दरिंदे हैं रक्सां। ये उस शख्स को दबाने की कोशिश थी जो अपनी तहरीरों के जरिए लोगों के दिलों में उतर चुका था। गोया मी पर ये शेर सादिक आता था, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग, आपने देखे ना हो शायद मगर ऐसे भी हैं। 1985 में जनरल ज़िया ने गैर जमाती बुनियाद पर इंतखाबात कराने और जमहूरियत को टैंकों में बिठाकर लाने की कोशिश की तो वारिस मीर जमहूरियत का कलेजा चबाने वालों के सामने सीना सपर हो गए और उनके कलम की काट में मजीद शिद्दत आ गई। उनका मौक़िफ़ ये था कि ये इंतखाबात और रेफरेंडम गैर आइनी इक़दाम है और अवामी उमंगों के खिलाफ है। ज़िया हुकूमत वारिस मीर की हक गोई और बेबाकी से मुकम्मल तौर पर ज़िच हो चुकी थी, लिहाजा ज़िया सरकार के हुक्म पर इन्हें जामिया पंजाब के शोबा सहाफ़त की सरबराही से हटा दिया गया और PTV की मजलिस मुशावरत से बेदखल करके इन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड से भी अलहदा कर दिया गया। इन सब इंतकामी हरबों के बावजूद वारिस मीर के कलम की काट कुंद होने के बजाय और तेज होती गई। सहाफत के इस बाग ने शिकस्त खाना सीखा ही नहीं था, लेकिन वारिस मीर की जुर्रतमंदी ज़िया जनता की परवरदा इस्लामी जमात को एक आंख न भाई, जख्मी सांप की तरह दुश्मनी पर उतर आई। शोबा सहाफत जिसके के चेयरमैन खुद प्रोफेसर वारिस मीर थे, वो तरक्की पसंदी की और रोशन ख्याली की और एक जिसे कहते हैं कि मारूजी सहाफ़त, एक ऑब्जेक्टिव सहाफ़त का दर्स दे रही थी। दूसरी तरफ ऐसे अनासर लाए जा रहे थे, तलबा में भी तलबा की तंजीमें भी बनाई जा रही थी कि जो तंग नज़री और जाहिलियत और इस किस्म की बातें और जो आज़ादी फ़िक्र को रोकने वाली थी, तो उनको निशाना बनाया गया, साजिश की गई। वो वक्त भी हमने देखा कि उनके जमीयत से उनके अख्तिलाफ़ात बढ़ गए और जमीयत उनकी दुश्मन हो गई और हकीकत यह है कि जमीयत ने उनकी ज़िंदगी तंग कर दी, उनके बच्चों की ज़िंदगी तंग कर दी और उन पर जो मज़ालिम ढाए, यानी उस पर सिवाय अफसोस के और क्या कहा जा सकता है। 1986 के अवाखिर में इस्लामी जमात की ज़ैली तंजीम ने वारिस मीर के एक साहिबजादे फैसल मीर को कत्ल के एक झूठे मुकदमे में मुलव्विस कर दिया, जो उस वक्त सिर्फ 16 बरस का था। वारिस मीर को कहा गया कि वो जनरल ज़िया, शरीयत बिल और जमात इस्लामी के खिलाफ लिखना बंद कर देंगे तो उनकी औलाद मुकदमे से निकलेगी। यानी मुकदमा दर्ज कराने का मकसद ये था कि इन्हें ज़िया आमरियत और शरीयत बिल की मुखालिफत से बाज रखा जा सके। इस मुकदमे के बायस वारिस मीर बहुत ज़्यादा जहनी अजियत का शिकार हो गए। उनके खिलाफ ओछे हथकंडों में और तेज़ी आ गई, लेकिन वो किसी दबाव में ना आए। उन्होंने अपनी रविश बदली, न अपने कलम की काट कम की। जबर का ये सिलसिला यही नहीं थमा
ان کے خاندان کو ہراساں کرنے کا سلسلہ مزید دراز ہو گیا۔ اسی دوران ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حامد میر کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کر کے وارث میر کے قلم کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں چپ رہنے کا پیغام دیا گیا، لیکن آپ نے اس سخت اذیت بھرے دور میں بھی اپنے پیشے سے غداری نہیں کی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک باضمیر لکھاری کا قلم قوم کی امانت ہوتا ہے۔ انہوں نے قوم کی امانت میں خیانت سے یکسر انکار کر دیا اور اپنے ذاتی دکھ کو اپنے قلم کی سچائی پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ وارث میر نے آمر وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و سچ کا پرچار کیا۔ جمہوریت، حقوق انسانی، اظہار رائے پر بندش کے خلاف وارث میر کی جنگ آخری دم تک جاری رہی۔ وارث میر کا موقف تھا کہ ظالم کو ظالم نہ کہنا ایک گناہ ہے۔ وہ جان کی بازی ہار گئے لیکن اپنے قلم کی گرفت کمزور نہ ہونے دی۔ ایک اسلامی جمہوری ریاست کو ضیاء امریت سے لگنے والا بڑا دھچکا قانون شہادت بھی تھا، جو سراسر انصاف کا قتل تھا۔ وارث میر اس ظلم پر بھی خاموش نہ رہے اور سرکاری ٹی وی پر بیٹھ کر ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین خواجہ محمد صفدر سے براہ راست تند و تیز سوالات کیے، جن کا ان کے پاس کوئی خاطر خواہ جواب نہ تھا۔ ایسے قوانین جو ابھی تک لٹکے ہوئے ہیں اور ان پر بحث ہو رہی ہے اور ابھی وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے، ان میں سے اہم ترین قانون جو ہے وہ قانون شہادت ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ قانون شہادت کے بارے میں بڑی بحث و تبحیث کے بعد ایک مسودہ مجلس شورا نے اپنی سفارشات کے ساتھ حکومت کو بھیجا۔ ہماری معلومات کے مطابق حکومت نے اس مسودے میں بعض ترامیم کو تجویز کیا ہے۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے اور سوال بھی یہ ہے کہ وہ مسودہ اس وقت کس منزل پر ہے اور وہ کون سی بنیادی اہم حساس وجہ ہے، بلکہ دوسرے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کون سا کانٹا ہے جس کی بنا پر 1 سال سے اس قانون پر بحث جاری ہے اور یہ پایہ تکمیل کو نہیں پہنچا۔ میں اور میرے رکنائے کار جو کہ مجلس شورا کے رکن ہیں، انہوں نے اس پر طویل بحث کی اور اپنی سفارشات کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب کو دی۔ اس کے بعد اب پریزیڈنٹ صاحب کا اور وزارت قانون کا تعلق ہے اس کے ساتھ مجلس شورا کا قطعی طور پر اب کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں۔ یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ پروفیسر وارث میر نے بے لاگ و بے باک شجر صحافت کی آبیاری خون دل سے کی اور اس کو نئی جان اور جہت عطا کی۔ بقول پروفیسر کرار حسین، وارث میر کی زندگی صحافت میں درویشانہ بے نیازی اور مجاہدانہ عزم کی جھلک تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ اس جھلک کے بغیر صحافت کیا اور ادب کیا سب ذہن و ضمیر کی سودے بازی ہے۔ وارث میر کے افکار، ان کی تصانیف، وارث میر کا فکری اثاثہ حریت فکر کے مجاہد، فوج کی سیاست، فلسفہ خوشامد، پاکستان کی درباری سیاست اور صحافت، اور کیا عورت آدھی ہے کی صورت میں موجود ہے۔ تہ در تہ اندھیروں میں قلم کی لو سے حق و انصاف اور آزادی اظہار کی شمع روشن کرنے والا قلم کا مجاہد، آسمان صحافت کا یہ درخشندہ ستارہ 9 جولائی 1987 کو جواں مرگی کا شکار ہوا اور صرف 48 برس کی عمر میں بظاہر دل کا دورہ پڑنے کے باعث آسمانوں کی تہوں میں کھو گیا۔ کچھ لوگ وارث میر کی اچانک موت کو ایک سازش کا نتیجہ بھی قرار دیتے ہیں۔ 48 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی کارڈیک ارسٹ سے، اور اس کے بارے میں بھی بہت سے شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ یہ ایسے حالات کے اندر، کیونکہ وہ ایک تندرست شخص تھے جو کہ سارے ملک کا دورہ کرتے تھے، جگہ جگہ جا کے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کے علاوہ ان کو ہر جگہ بلایا جاتا تھا، وہ سفر کرتے تھے، جاتے تھے، اظہار خیال کرتے تھے مختلف جامعات میں اور اداروں کے اندر، اور یوں بیٹھے بٹھائے اس طریقے سے 48 سال کی عمر میں ان کا وفات پا جانا، وہ ظاہر ہے کہ ابھی تک میرے خیال سے بہت سے حلقوں میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، لیکن ظاہر ہے کہ آمریت ہر حربہ استعمال کر سکتی ہے اور عین ممکن ہے کہ وہ وفات نہیں تھی بلکہ شہادت تھی۔
اپنی زندگی کے آخری دنوں میں وہ 2-3 مرتبہ انہوں نے ایسی گفتگو بھی کی تھی کہ شاید میرے دن گنے جا چکے ہیں، مجھے ختم کر دیا جائے۔ حریت فکر کا یہ مجاہد چیخ چیخ کر سچ بولتا ہوا، جبر اور ناانصافی سے لڑتا ہوا، اپنی روح پر طنز کے نشتر برداشت کرتا ہوا، حق گوئی کے بدلے میں دشمنیاں مول لیتا ہوا، اپنوں ہی کے ہاتھوں لہو لہان ہوتا ہوا، درد جھیل کر ہنستا ہوا، اندھیروں میں دوسروں کے لیے روشنی کے اسباب بناتا ہوا، آخری دم تک لڑتا ہوا، تاریک راہوں میں مارا گیا، اس وطن پر سے وارا گیا۔ وارث میر کو پنجاب یونیورسٹی نیو کیمپس لاہور کے قبرستان میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ ضیاء مارشل لاء کے خلاف پروفیسر وارث میر کی صحافتی جدوجہد کے اعتراف میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے 1988 میں انہیں انسانی حقوق کے خصوصی ایوارڈ سے نوازا۔ 2012 میں حکومت پاکستان نے پروفیسر وارث میر کو ان کی صحافتی خدمات اور جمہوریت کی بحالی کے حوالے سے جد و جہد کے اعتراف میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ ہلال امتیاز سے نوازا، جو ان کے صاحبزادے عامر میر نے وصول کیا۔ پروفیسر وارث میر کی خدمات کو صرف ملک میں ہی نہیں، بیرون ملک بھی پذیرائی ملی۔ 2013 میں بنگلہ دیش کی حکومت نے مشرق پاکستان میں یحییٰ خان کے فوجی ایکشن اور بنگالیوں کے قتل عام کے خلاف اپنی تحریروں کے ذریعے آواز بلند کرنے پر پروفیسر وارث میر کو ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ سے نوازا، اور دیگر پاکستانی شخصیات جنہیں اس ایوارڈ سے نوازا گیا ان میں فیض احمد فیض اور حبیب جالب بھی شامل تھے۔ 2013 میں پروفیسر وارث میر کی خدمات کے اعتراف میں پنجاب یونیورسٹی سے گزرنے والے نیو کیمپس انڈر پاس کو وارث میر انڈر پاس کا نام دے دیا گیا، جو وارث میر کی جامع پنجاب میں واقع آخری آرام گاہ سے چند فرلانگ کے فاصلے پر ہے۔ تاہم اگست سن 2019 میں وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کو ٹویٹر پر انفالو کیے جانے کے چند روز بعد اچانک ہی کینال روڈ لاہور پر واقع پروفیسر وارث میر انڈر پاس کا نام راتوں رات تبدیل کر دیا گیا اور وہاں کشمیر انڈر پاس کے نئے بورڈز لگا دیے گئے۔ مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے حکومت کے اس اقدام کی مذمت کرتے ہوئے وارث میر انڈر پاس کا نام تبدیل کرنے کے فیصلے کو بغض پر مبنی ایک ایسا بھونڈا فیصلہ قرار دیا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حکومتی فیصلے کے ناقدین کا کہنا تھا کہ پروفیسر وارث میر ایک نامور دانشور، لکھاری، مصنف اور استاد تھے جن کی گراں قدر صحافتی خدمات کے اعتراف میں ریاست پاکستان نے انہیں ملک کے اعلیٰ ترین سول اعزاز ہلال پاکستان سے نوازا تھا۔ ویسے بھی وارث میر نے جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ صحافت میں تقریباً 30 برس بطور استاد خدمات انجام دی اور وفات کے بعد ان کی تدفین بھی لاء کالج جامعہ پنجاب کے قبرستان میں ہوئی تھی، لہٰذا اس انڈر پاس کا نام نیو کیمپس انڈر پاس سے تبدیل کر کے وارث میر کے نام سے منسوب کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ پروفیسر وارث میر وہ واحد شخصیت نہیں جن کے نام سے لاہور میں کسی انڈر پاس کو منسوب کیا گیا تھا۔ دراصل سن 2013 میں لاہور کے 1 درجن سے زائد انڈر پاسز اور سڑکیں ملک کے 4 صوبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات کے نام سے موسوم کی گئی، جن میں فیض احمد فیض، حبیب جالب، اشفاق احمد، جسٹس AR کارنیلیس، استاد دامن، چودھری رحمت علی، خوشحال خان خٹک، لیاقت علی خان، چاکر اعظم رند اور پطرس بخاری وغیرہ شامل تھے۔ تاہم 6 برس بعد اچانک ایک رات کپتان حکومت نے نیو کیمپس انڈر پاس کے دونوں طرف سے وارث میر انڈر پاس کے بورڈز اتار دیے اور وہاں کشمیر انڈر پاس کے نئے بورڈز لگا دیے۔ ایسا کیوں کیا گیا، کس کے کہنے پر کیا گیا اور کس وجہ سے کیا گیا، اس حوالے سے کسی بھی متعلقہ ادارے یا شخص کے پاس کوئی جواب یا جواز موجود نہیں۔ حکومت کی اس حرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے ناقدین کا کہنا تھا کہ جناح کے پاکستان میں فوجی آمروں کے غاصبانہ ہتھ کنڈوں کے خلاف جمہوریت اور صحافت کی آزادی کی جنگ لڑنے والے پروفیسر وارث میر جیسے حریت فکر کے نقیبوں کی خدمات کا اعتراف کرنے کی بجائے ان کا نام مٹانے کی ریاستی روش انتہائی قابل مذمت ہے۔ وارث میر انڈر پاس کا نام تبدیل کیے جانے کے کچھ عرصے بعد یہ معاملہ پنجاب اسمبلی میں زیر بحث آیا تو اسپیکر چودھری پرویز الہی نے وزیر قانون راجہ بشارت کو ہدایت کی کہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کر کے انڈر پاس کا پرانا نام دوبارہ سے بحال کرنے کی کارروائی کرے۔ تاہم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے راجہ بشارت نے اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے رکھی اور معاملے کو لٹکا دیا۔
दूसरी तरफ मई सन 2019 में तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के बदजुबान वज़ीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान ने प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार वतन करार दे दिया। चौहान ने 23 मई सन 2020 को सरकारी तौर पर जारी एक वीडियो बयान में भोंडा इल्ज़ाम आयद किया कि वारिस मीर गद्दार वतन थे चूँकि इन्होंने सकूत ढाका में भारत, आलमी ताकतों, मुक्ति बाहिनी और शेख मुजीबुर रहमान की खुल्लम खुल्ला हिमायत की थी। चौहान ने मजीद कहा कि वारिस मीर अपनी तहरीरों में अफवाज पाकिस्तान को सकूत ढाका का जिम्मेदार ठहराते रहे और यही पाकिस्तान मुखालिफ किरदार अदा करने पर शेख हसीना वाजिद ने वारिस मीर को बांग्लादेश का सबसे बड़ा अवार्ड अता किया। चौहान ने यह भी कहा कि इन्हीं वजूहात की बिना पर पंजाब की वज़ार हुकूमत ने लाहौर में न्यू कैंपस अंडरपास का नाम वारिस मीर अंडरपास से तब्दील करके कश्मीर अंडरपास रख दिया। ताहम चौहान के इस बयान के बाद इनकी अपनी ही हुकूमत के दौरान 9 जून सन 2020 को पंजाब असम्बली में प्रोफेसर वारिस मीर के हक में नून लीग के रुकन असम्बली खलील ताहिर सिंधु की जानिब से पेश करदा एक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई, जिसमें प्रोफेसर वारिस मीर को इनकी गिरां कदर कौमी खिदमात के एतराफ़ में खराज तहसीन पेश किया गया और ये मुतालबा भी किया गया था कि प्रोफेसर वारिस मीर अंडरपास का नाम बहाल किया जाए। इस करारदाद की मंजूरी बदजुबान चौहान के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ से कम न थी। चौहान के इस बेहुदा बयान पर वारिस मीर के बड़े साहबजादे हामिद मीर ने न सिर्फ इसे 1 अरब रुपये हर्जाने का नोटिस भिजवाया बल्कि FIA में भी एक शिकायत दर्ज करवाई थी। 9 जून को पंजाब असम्बली से वारिस मीर के हक में करारदाद की मंजूरी के एक हफ्ते बाद 15 जून सन 2020 को सिंध असम्बली ने भी प्रोफेसर वारिस मीर को इनकी जमहूरियत, इंसानी हकूक, आज़ादी सहाफ़त और सूबाई खुद मुख्तारी के लिए गिरां कदर खिदमात पर खराज तहसीन पेश करने की एक करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की थी। यूँ एक नई तारीख रकम हो गई, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान में कभी भी किसी दानिश्वर या लिखारी को इस तरह मुल्क की 2 सूबाई असम्बलियों ने मुत्तफिका करारदादों के जरिए खराज तहसीन पेश करते हुए इनकी अजमत का एतराफ़ नहीं किया। यूं प्रोफेसर वारिस मीर की वफ़ात के 33 बरस बाद पंजाब और सिंध असम्बली की जानिब से इनकी गिरां कदर कौमी खिदमात के एतराफ़ में मंजूर होने वाली मुत्तफिका करारदादों ने इनको गद्दार करार देने वाले अनासिर के मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिए। जहाँ तक वारिस मीर की जानिब से मशरकी पाकिस्तान में होने वाले फ़ौजी ऑपरेशन पर तनकीद का ताल्लुक़ है, तो हकीकत ये है कि उस वक्त फ़ौज की ईस्टर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान ने भी इस ऑपरेशन की मुखालफत की थी, जो बाद अज़ां पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने। वैसे भी सिविलियंस के खिलाफ किसी फ़ौजी ऑपरेशन पर तनकीद करने से कोई गद्दार नहीं बनता। सच तो ये है कि सन 1971 के फ़ौजी ऑपरेशन के बारे में ऐसी तनकीद इमरान खान अपने TV इंटरव्यूज़ में खुद भी कर चुके हैं। ताहम सिंध और पंजाब असम्बली के मुत्तफिका करारदादों ने प्रोफेसर वारिस मीर पर लगने वाले गद्दारी के इल्ज़ाम को हमेशा के लिए धो दिया है। वारिस मीर इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी हक परस्ताना जद्दोजहद आज भी जुल्म और नाइंसाफियों के गहरे अंधेरे में बुलंद होती आवाज़ों में जिंदा है। हक परस्तो साहिब किरदार वारिस मीर था, आमिरों से बरसरे पैकार वारिस मीर था, लफ्ज़ उसका तीर था बातिल के सीने के लिए, अहले हक का काफिला सालार वारिस मीर था, वक्त था उसका कलम इंसानियत के वास्ते, अहले गम का मुनिसो गमखार वारिस मीर था। हुर्रियत फ़िक्र और कलम की आज़ादी का ये मर्द मुजाहिद जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूद नहीं, लेकिन उसकी तहरीरें आज भी ज़िंदा हैं और हक़ व इंसाफ की किरणें बनकर माशरे को रोशन किए हुए हैं। मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, ये मिट्टी तुमको प्यारी थी, समझो मिट्टी में सुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया, मत समझो हमने बुला दिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।